بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے وہ رنگی ہوئی کھال کا تھا اور اس کے اندر کھجور کے چھلکے بھرے ہوئے تھے۔ یعنی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے لیے ایک ہی بستر تھا۔ علماء کرام اس کی دلیل کے طور پر وہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کو حیض آ جاتا تھا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے ساتھ سلاتے تھے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، جب میں اپنے اوپر تہبند کس لیتی تھی۔ ان دنوں ہمارے پاس صرف ایک ہی بستر ہوتا تھا۔ جب اللہ عز و جل نے مجھے دوسرا بستر عطا کیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو جاتی۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد سیدہ عائشہ نے اپنے گھر میں مزید تکیے بھی بنا لیے تھے۔ اس کی تفصیل میں آپ بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر تصویروں والا ایک کپڑا تھا، میں نے اسے اپنے گھر کے اندر ایک کونے میں لٹکایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر ایک روز آپ نے فرمایا، اے عائشہ، تم اسے میرے آگے سے ہٹا دو۔ بس میں نے اسے اتارا اور اس کے تکیے بنا لیے۔ دوستو، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال 5 ماہ بسر کیے۔ اس تمام عرصے میں آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لازوال و بے مثال تھی، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بے حد محبت فرماتے۔ آپ کا حجرہ مبارکہ مسجد نبوی کی مشرقی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر مغربی جانب کھلتا تھا، گویا کہ مسجد نبوی ان کے گھر کا صحن بن گئی تھی۔ کمرے کی چوڑائی 6 یا 7 فٹ تھی، جس کی دیواریں پتھروں سے بنائی گئی تھیں اور اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی۔ چھت اتنی پست تھی کہ جو بھی کھڑا ہوتا اس کا سر اسے چھو لیتا۔ بارش سے بچاؤ کے لیے بالوں سے بنے ہوئے چیتڑوں سے ڈھانپی گئی تھی۔ مسجد کے دروازوں کا ایک ہی طاق تھا جو ار یا ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس حجرے کی ایک جانب سائبان تھا اور یہ وہی سائبان تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے الا کیا تو اسی سائبان میں 1 ماہ تک ٹھہرے رہے۔ یہی وہ حجرہ مبارکہ ہے جس میں سیدہ عائشہ نے اپنی زندگی کے تقریباً 50 سال بسر کیے۔ یہ حجرہ اس قدر چھوٹا تھا کہ جب آپ لیٹی ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کا سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی اور میرے دونوں پاؤں آپ کے سجدے کی جگہ ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرنے لگتے تو مجھے دبا دیتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پھر دراز کر لیتی۔ وہ فرماتی ہیں، اس زمانے میں گھروں میں چراغ نہ ہوتے تھے، یعنی آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ مبارکہ میں وہ دن بھی دیکھے کہ جب آپ کے پاس چراغ تک نہیں تھا۔ اسی ضمن میں ایک روایت امام احمد علیہ رحمہ نے مسند احمد میں نقل کی ہے۔ ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف بکری کی دستی کا گوشت بھیجا۔ حضرت عائشہ نے اسے پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاٹا۔ آپ فرماتی ہیں، یہ کام چراغ کے بغیر ہوا۔ پوچھا گیا، اے ام المومنین، چراغ کے بغیر کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے کہا، اگر چراغ کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے بطور غذا استعمال کر لیتے۔ یعنی آپ کے پاس چراغ اگر تھا بھی تو اس کو جلانے کے لیے تیل موجود نہ تھا۔ دوستو، ان تمام گھریلو مشکلات کے باوجود حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی اور آپ کی تمام ضروریات زندگی کا مکمل لحاظ رکھتی تھی، یہاں تک کہ مسواک دھوتی اور اپنے مخصوص ایام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوتے تب بھی آپ ہی حضور کے بالوں میں کنگھی کرتی، اور یہی نہیں بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے پٹے بناتی تھی۔ آپ خود تکلیف برداشت کرتی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا حد درجہ خیال رکھتی تھی۔ اس کی عمدہ مثال خیبر سے واپسی کے دوران اس رات کی ہے
جس میں سیدہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا۔ لشکر والے ان کا ہار تلاش کرنے کی وجہ سے بر وقت کوچ نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران پر سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ جب حضرت ابو بکر کو حقیقت کا علم ہوا تو وہ آئے اور سیدہ کے پہلو میں لاٹھی چبو کر انہیں ڈانٹنے لگے، لیکن اس کے باوجود حضرت ام المؤمنین نے اپنی جگہ سے حرکت اس لیے نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ حضور کے لیے زیب و زینت کا اہتمام بھی کرتی تھی تاکہ آپ کا انداز حضور کو پسند آ جائے اور آپ خوش ہو جائیں۔ آپ فرماتی ہیں، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے اپنے ہاتھ میں چاندی کے چھلے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے انہیں اس لیے پہنا ہے تاکہ آپ کو اچھے لگیں۔ حضرت عائشہ نے نہ صرف خود اپنے حضور کے لیے زیب و زینت اختیار کی بلکہ عورتوں کو بھی اس کی نصیحت کی اور فرمایا، اگر تم خاوند والی ہو تو اپنی آنکھیں خوب صاف کرو اور انہیں جتنا بھی خوبصورت بنا سکتی ہو بنا لو۔ حضرت ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو بہت پسند کرتی تھی، حتیٰ کہ اپنی باری کے دن میں کسی اور پر ہرگز اعصار نہ کرتی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، ہم میں سے جس بیوی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تو آپ اس سے اجازت لیتے، حتیٰ کہ پھر قرآن مقدس کی یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جسے تو چاہے مؤخر کر دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے، اور تو جسے بھی طلب کر لے ان عورتوں میں سے جنہیں تو نے الگ کر دیا ہو تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ حدیث پاک کی راویہ کہتی ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اس آیہ مقدسہ کے بعد آپ کیا کہتی تھی؟ سیدہ عائشہ نے بتایا، میں آپ سے کہتی، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ اختیار ہوتا تو میں آپ کے بارے میں کسی اور کے لیے ہرگز اعصار نہیں کروں گی۔ بخاری شریف کی ہی ایک اور روایت ہے جس میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم آپ کے جسم سے مل گیا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ کیا اس رات کو مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ نے قیام فرمایا اور رو رو کر قرآن کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ کے مبارک کندھے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ پھر آپ نے بیٹھ کر تلاوت کی حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ کے پاس حضرت بلال آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال، تو میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات ہی یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں اور دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کرے، بیٹھے اور لیٹے اور ہر حال میں بجا لائے، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، ہر چیز کی پیدائش میں ایسی ایسی حکمتیں پنہاں ہیں کہ جو انسانی ناقص علم میں آنا محال ہیں۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔